ٹاپک یہ ہے کہ موت کا ڈر، بہت سارے خوف انسان کو جو ہے نا وہ ڈرائے رکھتے ہیں، اس کو ڈسٹرب پریشان رکھتے ہیں. تو ان میں ایک ہوتا ہے جی موت کا ڈر. ایک ویڈیو میں ڈیتھ کے نام سے جو ویڈیو ہے اس میں کچھ تفصیل ہے، اس میں ہم اس کے علاوہ کچھ باتیں کریں گے، ریلیٹ کر لیں گے تو زیادہ تفصیل میں پتہ چل جائے گا کہ موت کا ڈر جو ہے وہ انسان کو خوف زدہ رکھتا ہے. تو اس کے خوف سے کیسے نکلا جائے، یا اس کے خوف کی بجائے اس کو پازیٹیو سینس میں کیسے لیا جائے. اب اس کی ایک تھوڑی سی واقعہ میں سناتا ہوں جی. ایک گاؤں تھا، اس کے باہر نا ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے. اب موت جو ہے نا آندھی کی شکل میں نا واویلا کی شکل میں نا وہ آندھی کی کا ایک غبار سا اس کی شکل میں آئی ہے. تو بابا جی نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہو؟ تو کہتی ہے کہ جی میں نے 100 انسانوں کی نا ان کو لے کے جانا ہے، 100 انسانوں کو لے کے جانا ہے. اب جو گاؤں تھا وہاں پہ فوتیاں شروع ہو گئی، وبا پھیل گئی ہے جی، وبا پھیل گئی ہے جی. 100 کی بجائے وہاں پہ 200-300 بندے مر گئے. اب بابا جی نے کہا کہ موت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جھوٹ بولا. تو موت جب گزرنے لگی نا واپس، تو بابا جی نے پوچھ لیا تم نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ کیا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے بندے 100 ہی لیے ہیں، باقی جو 100-200 مر گئے ہیں وہ تو میرے خوف کی وجہ سے مر گئے ہیں، میں نے نہیں ان کو، میں ان کو لینے نہیں آئی تھی. یعنی کہ موت سے زیادہ انسان موت کا خوف سر پہ سوار کر لیتا ہے نا، تو وہ خطرناک ہوتا ہے. وہ سر پہ سوار کر کے ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. تو مسلمان جو ہیں، مجاہدین جو ہیں، جو فوج ہے ہماری، وہ یہی تو ماشاءاللہ ان کا عظمت ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو جو ہے نیچے نہیں کر سکتی، کہ ان کو موت کا ڈر خوف نہیں ہوتا. ان کے لیے تو شہادت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے. تو جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کے لیے یہی موت ہوتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ موت کو سر پہ سوار نہ کر لیں. وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، جن سے جان برا. یعنی کہ جن جنات ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا تصور ہوتا ہے نا وہی ہمیں خوف زدہ کرتا ہے. نقصان کا ڈر، کوئی لاس کا ڈر، کوئی موت کا ڈر، کوئی اور کئی قسم کے حادثات کا ڈر، یہ انسان کو مارے رکھتا ہے. ڈرا رہتا ہے انسان، بیوی فون کر کے ہاں جی خیریت سے پہنچ، کیا خوف ہوتا ہے اس کے اندر میں. تو یہ جو ڈر ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے جینے. زندگی تو ایک ہی ہے، کئی سال پتہ نہیں جینا ہے، تو مرنا تو ایک ہی دفعہ ہے. تو روز اس کے ڈر کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. اب کرونا کا بھی یہی معاملہ ہوا ہے. پچھلے دنوں خبر سنی تھی کہ ایک مریض جو ہے اس کو کرونا نہیں تھا، ڈاکٹرز نے کہیں وہ کہہ دیا کہ جی اس کو کرونا ہے. اب وہ خوف سے ہی مر گیا. بعد میں پتہ چلا ٹیسٹ وغیرہ آئے کہ نہیں جی کرونا تو نہیں تھا اس کو، یہ تو ٹھیک ہو جانا تھا نارمل سے مرض سے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غیر زہریلے سانپ جو ہوتے ہیں نا، زہریلے نہیں ہوتے، وہ ڈس لیں تو اس کے خوف سے وہ مر جاتے ہیں. اس قسم کے بھی ڈر جو ہے نا لوگ خوف جو ہے نا اس قسم کے پال لیتے ہیں. اور ایک اور واقعہ اسی طرح سے ہوا، مزاحیہ سا ہے، ذرا پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک آدمی نے ٹھنڈے علاقے میں اس نے نا ایک آدمی کا مرڈر کر دیا. کیا کیسے کہ برف جب گرتی ہے نا تو وہ جمتی جاتی ہے، تو وہ نا ایسے تیز سا بن جاتا ہے، گہرائی کی طرف گرے تو وہ ایک طرح سے کھنجر سا بن جاتا ہے، چھری چاقو کی طرح بن جاتا ہے تیز. اس کے ساتھ بندے کو اس نے مرڈر کر دیا. پہلے تو پتہ ہی نہ چلے، بعد میں پتہ چلا. اس کے لیے سزا بھی بڑی عجیب سی رکھی کہ جی اس کو کچھ عرصہ 100 دن تک رکھو جیل میں، تو اس کے بعد 100 دن تک فریزر میں قید بند کرو، پھر بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب جب 100 دن اس کو جیل میں رکھا گیا نا، اس کو احساس کہ میں نے ٹھنڈ میں فریز ہو کے مرنا ہے، تو اس وقت تک نا اس کو نفسیاتی طور پہ بالکل تیار کر لیا. جب فریزر میں بند کیا تو 24 گھنٹے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب اس کی گئی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا فریج جو تھی وہ خراب تھی، وہ چل نہیں رہی تھی. یعنی کہ اس نے نفسیاتی طور پہ پہلے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ مجھے فریج میں جا کے ٹھنڈ لگنی، میں نے ٹھنڈ سے مرنا ہے، اس نے تصور کر لیا تھا. یہ صرف ایکسپلین کرنے کے لیے ہے کہ جب انسان تسلیم کر لیتا ہے نا کہ کام ایسے ہونا ہے تو ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض کا
اس کے خدشات جو ہے نا وہ اس کو ویسے ہی منظر دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ججمنٹل نہ بنے. کسی کے متعلق جو ہے کیا پتا کوئی بہت اچھا ہو، لیکن کوئی اس کے کان بھر دیے دوسرے کے. گھر میں اکثر ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے جب کا کان بھرنے والے ہوں، تو ایسی صورتحال سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے برا بنا دے تو برا، اچھا بنا دے تو اچھا، اسی صورت میں وہ ہو جاتا ہے. بہرحال ٹاپک تو ہمارا یہی ہے کہ موت کا ڈر، موت سے مراد آپ کو نقصان، خدشات، خطرات، نقصان، جنات کا ڈر، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈر جو ہے نا اس کو آپ سیریس نہ لیں، اس کو آپ اہمیت نہ دیں، اس کو ایک معمولی چیز سمجھیں. جیسے بڑا روئی کا ایک بڑی ساری گانٹ ہو، اس کو اٹھائیں تو وزن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب آپ دلیر بنیں گے تو آپ کے مسئلے پریشانیاں وہ بھی کچھ نہیں ہوں گی. تو آزاد ہو کے، دلیر ہو کے، لیکن اوور ریئیکٹ نہیں کرنا کہ اب ڈرائیونگ کرتے وقت بھی موت کا ڈر ہی ختم ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں دوسروں کو بھی ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں، اپنا بھی کر رہے ہیں. تو اس سے میرا کہنے سے یہ مراد نہیں ہے. اپنا کیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے. جب قدرت جو ہے جو کام کرنے پہ آتی ہے تو اس کو آپ ٹال نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں کہ رضا بالرضا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا. یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اس کو تسلیم کر لیں اور خوش دلی کے ساتھ تسلیم کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. الفتح اسکول اینڈ کالج سے، جنگ روڈ، سیف آباد، فیصل آباد سے محمد افضل باجوہ کو اجازت دیں. ویڈیو کو شیئر سبسکرائب کریں. کسی کا شاید اس سے کوئی بھلا ہو، فائدہ ہو، انفارمیشن میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی، سب کے لیے برکت اور سب کے لیے خوشیاں نازل